آیت الکرسی کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ہر بندے کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے جب شیطان کو پیدا فرمایا تو وہ اللہ کی اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ اس نے آسمان اور زمین کے بیچ 4 انگل کا بھی فاصلہ نہیں چھوڑا کہ اس نے جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ خاک سے پیدا ہے، ہم ان کو کیسے سجدہ کریں؟ یہ کہہ کر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے گھمنڈ کیا، غرور کیا۔ اللہ نے اسے شیطان بنا دیا، لعنت کا طوق ڈال دیا اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ اسے غرور معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی انسان بھی اگر سچے دل سے آیت الکرسی پڑھ لے گا، اب اس نے چاہے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، وہ سچی توبہ کرے گا تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب شیطان نے یہ سوچا کہ ہمیں تو مہلت مل گئی ہے، ہم قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پہلے اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے فرمایا جاؤ قیامت تک زندہ رہو گے۔ تب اللہ نے یہ کہہ دیا جاؤ قیامت تک زندہ تو رہو گے۔ اس نے سوچا میرا کام بن گیا، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روکیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جا تو میرے بندوں کو بہکا کے دکھا، جو میرے نیک بندے ہیں وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا لوگو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں، لیکن ان ہر ایک راستوں پر ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اپنی طرف انسانوں کو بلاتا ہے، یعنی بہکاتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا جب قیامت آئے گی تب سور پھونکا جائے گا، تو سور پھونکنے سے پہلے ہی میں آیت الکرسی کو پڑھ کر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ یعنی وہ ایسی سوچ میں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آیت الکرسی پڑھ کر توبہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھے گا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ لیکن جب وہ قرب قیامت آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے دماغ سے آیت الکرسی کو مٹا دے گا، یعنی وہ پڑھنا بھی چاہے گا لیکن اس کو یاد ہی نہیں آئے گی، آیت الکرسی کے الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ نے ہی تو وعدہ کیا ہے ہم اس کو بخش دیں گے جو آیت الکرسی پڑھے گا۔ لیکن جب کوئی اللہ سے ہی چال چلنے لگے، سوچو ہم یہ بھی کر لیں گے اور ہم وہ بھی کر لیں گے، یعنی پہلے گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف فرما دے گا، ایسا سوچنے لگے تو اللہ جسے سزا دینا چاہے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اس کو سزا دلا سکے۔ قیامت کے دن 2 لوگوں کو لایا جائے گا، اللہ ایک کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا وہ بہت اکڑ کر جائے گا اور بہت تکبر دکھا کر جنت کی طرف جائے گا۔ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہوگا وہ دوڑ کر جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اللہ دونوں کو واپس بلائے گا اور کہے گا جو اکڑ کر جا رہا تھا جنت کی طرف، اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا یہ بتاؤ تم جنت کی طرف اتنا اکڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا مولا ہم نے تیری اتنی عبادت کی، روزے رکھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی، ہمیں ہماری عبادتوں کا پھل ملا ہے کہ ہمیں جنت ملی ہے، وہ ہمارا گھر ہے، ہم اسی لیے اکڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پھل ملا ہے۔ اللہ دوسرے انسان سے فرمائے گا جو انسان جہنم کی طرف دوڑ کر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دوڑ کر کیوں جا رہے ہو جہنم کی طرف؟ تمہیں نہیں پتہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کیا وہ کتنی خطرناک ہے، جس کا ایک سوئی کے برابر بھی ہول اگر کھول دیا جائے تو یہ دنیا تہش نہس ہو جائے، یعنی پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا وہ کالی ہو گئی، اور اس وقت جہنم کالی ہے۔ تو وہ کہے گا مولا مجھے پتہ ہے یہ جہنم ہے، بہت خطرناک جگہ ہے۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا تو دوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا دنیا میں تیری کبھی بات ہی نہیں مانی تو مجھے خیال ہوا یہ تیرا آخری حکم ہے، آخری بات ہے تو میں اس پر جلدی سے عمل کر لوں، تو میں تیرے حکم کی وجہ سے جہنم کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے دنیا میں تو تیری کوئی بھی بات نہیں مانی، تو یہ سوچا کہ یہ آخری حکم تیرا ہے میں مان لوں۔
تو اللہ اس کو اس نیک نیت کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دے گا، اور وہ انسان جو غرور اور تکبر کر رہا ہوگا اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو وہ شیطان ہے جو اس خیال میں ہے کہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، تو اللہ اس کے دماغ سے آیت الکرسی کو مٹا دے گا۔ بہت بڑی دولت ہے آیت الکرسی کو پڑھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے دروازے پر دم کر دے تو ان دروازوں کو نہیں کھلوا سکتا، یعنی اس انسان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کوئی بری بلا اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اسی طریقے کی مصیبت اس انسان کے گھر میں نہیں آ سکتی، فرشتے اس انسان کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ اور آیت الکرسی اگر کوئی بندہ صبح کو پڑھ لے تو شام تک موت کے علاوہ ہر پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں آیت الکرسی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اور نماز کے بعد ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی خصوصیت کا اظہار ہے، اللہ پاک کی بڑائی ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آیت الکرسی کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان آیت الکرسی کی طاقت کے بارے میں جانے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے ایک بار بھی آیت الکرسی کا ذکر کر لیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ تو سوچئے مت، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔